السلام علیکم، دومیل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا حسین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر تعلیم بیرسٹر افتخار گیلانی سے آزاد جموں و کشمیر جیلم ویلی کیمپس کے ڈائریکٹر فیصل بٹ کی ملاقات میں وزیر تعلیم نے یونیورسٹی جیلم ویلی کیمپس کی زمین کے لیے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر تعلیم آزاد کشمیر بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی سے ڈائریکٹر آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی جیلم ویلی کیمپس انجینئر فیصل بٹ نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر تعلیم بیرسٹر افتخار گیلانی نے انجینئر فیصل بٹ کو ڈائریکٹر آف آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی جیلم ویلی کیمپس تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں بات چیت کرتے ہوئے وزیر تعلیم آزاد کشمیر بیرسٹر افتخار علی گیلانی نے یونیورسٹی جیلم ویلی کیمپس کی زمین کے لیے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ جب میں ہائر ایجوکیشن کا وزیر تھا تو میں نے اس وقت کیمپس کو بھی فنڈز دیے اور میں نے کالج اور کیمپس انتظامیہ کے ساتھ مل کر کالج اور یونیورسٹی کو مینج کیا تھا۔ میری خواہش ہے کہ کیمپس علیحدہ ہو کر ایک بڑا ادارہ بنے۔ وزیر تعلیم بیرسٹر افتخار علی گیلانی نے مزید کہا کہ آزاد جموں و کشمیر جیلم ویلی کیمپس کی مکانیت مسئلہ کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ جیلم ویلی کیمپس میں نہ صرف جیلم ویلی بلکہ مظفر آباد سے بھی بچے آ کر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی جیلم ویلی کیمپس کا مسئلہ اسمبلی اجلاس میں اٹھاؤں گا اور میں کیمپس کے حوالے سے بھرپور تعاون کروں گا۔ انشاءاللہ جلد جیلم ویلی یونیورسٹی کی مکانیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ممبر قانون ساز اسمبلی عبد الماجد خان نے عثمانیہ مسجد پی ایم ہاؤس میں نمازیوں پر تشدد کو افسوسناک قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، نمازیوں پر تشدد عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قانون ساز اسمبلی و سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی آزاد کشمیر عبد الماجد خان نے عثمانیہ مسجد پی ایم ہاؤس میں نمازیوں پر وحشیانہ تشدد کو افسوسناک قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، نمازیوں پر تشدد عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نمازیوں پر حملہ، تشدد اور شیلنگ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اس سنگین واقعے میں ملوث افراد کو معطل کر کے جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے لاٹھیاں برساتے ہیں، وہ کسی صورت عوامی حقوق کے نگہبان نہیں ہو سکتے۔ لوگوں پر طاقت کا استعمال پس ذہنیت اخلاقی گراوٹ کا ثبوت ہے۔ اسی وجہ سے اکبر بادشاہ اور انگلش حکومت نے لوگوں پر علم اور ملازمت کے دروازے بند کر دیے تھے۔ جب ایسے کم ظرف لوگوں کے پاس اقتدار آ جائے تو عزت دار کی عزت کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی اس طرح کی حرکات کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے ظلم کی سیاہ رات کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ جلد انصاف کا بول بالا ہوگا۔ صدر ریاست سردار محمد مسعود خان نے محکمہ اطلاعات کے سینئر کیمرہ مین ملک شبیر کو ٹیلی فون کیا اور ملک شبیر کے والد کی وفات پر تعزیت کی اور لواحقین کو صبر جمیل کی تلقین بھی کی۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار محمد مسعود خان نے محکمہ اطلاعات کے سینئر کیمرہ مین ملک شبیر کو ٹیلی فون کیا اور ملک شبیر سے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کی۔ سردار محمد مسعود خان نے کہا کہ اللہ رب العزت ملک شبیر کے والدین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس موقع پر سینئر کیمرہ مین ملک شبیر نے صدر ریاست سردار محمد مسعود خان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سینئر قانون دان راجہ محمد حنیف ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے تحریک آزادی کشمیر کو بھرپور طریقے سے عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے۔ آر پار کی قیادت کو وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان پر مکمل اعتماد ہے۔ سینئر قانون دان راجہ محمد حنیف ایڈوکیٹ نے کہا کہ راجہ محمد فاروق حیدر خان نے تحریک آزادی کشمیر کو بھرپور طریقے سے عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ آر پار کی قیادت کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعتماد ان کی محنت اور کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے۔ راجہ محمد فاروق حیدر خان نے جس طرح کشمیریوں کی آواز بلند کی، اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیوں کی لازوال داستان رقم کی ہے۔ کشمیریوں نے اس تحریک کو اپنے خون سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ بھارت کشمیریوں کو طاقت کے زور سے کچلنے کی ناکام کوشش کرتا رہا ہے، لیکن ہر موقع پر کشمیریوں کے پایہ استقلال نے اس کے مکروہ عزائم کو شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجہ محمد فاروق حیدر خان نے جس طرح اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے بنیادی ترجیحات میں تحریک آزادی کو سر فہرست رکھتے ہوئے اس پر کام کیا، اس پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ محکمہ صنعت و تجارت نے سیکٹریز حکومت کو نوازنے کے لیے پبلک ڈیلنگ کا حامل محکمہ صنعت و حرفت دگنے کرائے پر دور دراز علاقے میں منتقلی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ صنعت و حرفت کے ملازمین نے ڈائریکٹر کے اس اقدام کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ محکمہ صنعت و تجارت نے سیکٹری حکومت کو نوازنے کے لیے پبلک ڈیلنگ کا حامل محکمہ صنعت و حرف کا دفتر دوگنے کرائے پر دور دراز علاقے میں منتقلی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ محکمہ صنعت و تجارت کے ملازمین نے ڈائریکٹر کے اقدام کے خلاف کام چھوڑ ہڑتال کر دی۔ دفتر کے سامنے دھرنا اور دفتر منتقلی کے خلاف نعرہ بازی احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں ملازمین اشفاق عباسی، شیخ مشتاق امجد، یوسف عوان نے کہا کہ دفتر منتقلی کی صورت میں سرکار کے پیسے کے ضیاع کے ساتھ ساتھ ملازمین اور سائلین مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ محکمہ صنعت و تجارت کا جو دفتر قائم ہوا نا 1954 میں قائم ہوا،
اس وقت اس ڈپارٹمنٹ کے لیے 35 کنال رقبہ مختص کیا گیا عیدگاہ روڈ پہ. 8 اکتوبر 2005 کو جب زلزلہ ہوا تو اس وقت یہ ہوا کہ وہاں ہماری جو پرانی عمارت تھی نا وہ زمین بوس ہو گئی. اس کے بعد ہمیں اس وقت کے چیف سیکرٹری صاحب تھے, مجھے ان کا نام تو نہیں یاد ہے, انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ یہ جگہ خالی کریں, ہم آپ کو اس کے متبادل کوئی جگہ دیں گے. اس کے بعد مسلسل ہم یعنی کرائے کی عمارتوں میں گزارا کر رہے ہیں بڑی مشکل سے. ہمارا جو فرنیچر ہے اور جو ریکارڈ ہے یہ منتقلی ہی کی وجہ سے بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے. ڈیلی یعنی بتایا جا رہا ہے جی کہ اس کو شفٹ کریں, وہ اپر ترکابات ہے, کہیں عام آدمی کی رسائی نہیں ہے وہاں. ہمارا جو مطلب ادارہ ہے نا, یہ مطلب ریونیو آفس ہے نا ایک, ٹھیک ہے, جتنے بھی مطلب ہمارے چلان وغیرہ ہیں سارے کے سارے وہ اسٹیٹ بینک میں جمع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک عام آدمی وہاں سے آئے گا, اسٹیٹ بینک میں چلان جمع کرائے گا, پھر جا کے وہ ہمیں چلان دے گا, اس کے بعد ہم اس کا باقی پروسیجر کریں گے. یہ نہ صرف ملازموں کے لیے بلکہ ایک عام آدمی کے لیے بھی اس کی جو ہے نا وہ مطلب ہے مشکل پیش آ رہی ہے اس کو بھی. جب تک انہوں نے مطلب یہ جو آرڈر کیا ہے نا مطلب منتقلی کے حوالے سے, جب تک یہ منسوخ نہیں ہو تو ہم لوگ اپنے ہڑتال جاری رکھیں گے. ہمارے دفتر کے 35 کنال اراضی بھی حکومت نے ہم سے چھین لی. تفصیلات کے مطابق حکومت آزاد کشمیر کی سیکرٹری شہلہ وقار اور ڈاکٹر وقار کو نوازنے کے لیے 41,536 روپے ماہوار کرایہ کی محکمہ صنعت و حرف کی عمارت دور دراز اپر طارق آباد خشکڑ میں تقریباً 50% زائد کرایہ یعنی 84,555 کے کرائے کی عمارت میں منتقلی کا فیصلہ وزیر صنعت و حرفت, سیکرٹری صنعت و تجارت اور ڈائریکٹر کی ملی بھگت سے سیکرٹری حکومت کو نوازنے کے لیے پراپرٹی کے کرائے کا بھاری تخمینہ لگایا گیا تھا. دارالحکومت مظفر آباد کی سب سے بڑی مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء میں سرعام ملاوٹ کی جا رہی ہے. سبز چائے میں استعمال ہونے والی پتی کو دوبارہ سے خشک کر کے چائے میں استعمال کر کے سرعام شہریوں کو پلایا جا رہا ہے. دارالحکومت مظفر آباد کی سب سے بڑی مارکیٹ مدینہ مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء میں سرعام ملاوٹ کی جا رہی ہے. موسم سرما میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا کہوا جسے شہری اپنے جسم کو حرارت پہنچاتے ہیں, وہی کہوا صفائی کا ناقص نظام ہونے کے باعث عوام میں بیماریاں پھیلانے کا موجب بننے لگا. گندے برتنوں میں بنائے جانے والا کہوا بلدیہ کی آنکھوں سے تاحال اوجل ہے. گندگی کھلے برتن میں بنایا جانے والا یہ کہوا عوام کو کھلے عام پلایا جاتا ہے. سبز چائے کو کہوا میں استعمال کرنے کے بعد اسے خشک کر کے دوبارہ سے استعمال میں لایا جاتا ہے. بلدیہ اہلکاران صرف فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہے. ضرورت اس امر کی ہے شہر اقتدار میں شائع خوردنوش پر ایسا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے جس سے ملاوٹ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو اور انہیں بھاری جرمانے کرنے کے ساتھ ساتھ پابند سلاسل بھی کیا جائے. مظفر آباد میں اولڈ کچہری روڈ رکشہ سٹینڈ بن گیا جس کے باعث راہگیروں اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹریفک جام کے باعث جھگڑے آئے روز کا معمول بن گئے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عباس زرین اپنی اس رپورٹ میں. دارالحکومت مظفر آباد میں اولڈ کچہری روڈ رکشہ سٹینڈ بن گئی جس کے باعث پیدل چلنے والوں اور آمد و رفت کے لیے گاڑیوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رکشوں کے جا بجا کھڑا ہونے کی وجہ سے تھانہ سٹی سے چند گز کے فاصلے پر واقع ٹریفک جام رہنا عام معمول بن گیا ہے. ٹریفک جام کی وجہ سے دکانداروں, راہگیروں اور ڈرائیور کے مابین اکثر تصادم بھی ہوتے رہتے ہیں. ٹریفک پولیس کی ناقص حکمت عملی کے باعث اولڈ کچہری روڈ رکشہ سٹینڈ میں تبدیل ہو گئی. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. ٹریفک پولیس صرف چلان کرنے کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی. وادی کشمیر کی مشہور ڈش گوشتابہ اپنے ذائقے کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے. باہر سے آنے والے افراد گوشتابے کو شوق سے کھاتے ہیں اور یہ مقامی شادیوں کا روایتی پکوان بھی سمجھا جاتا ہے. آزاد کشمیر کی مشہور ڈش گوشتابہ جو کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی بہت مشہور ہے. خالص گوشت کو ہاتھوں سے کوٹ کر بنا مشین میں استعمال میں لایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ذائقہ دار ہوتا ہے. اور اس لیے مشہور ہے کہ سردیوں کے مہینے میں یہ گرم چیز ہے. یہ خاص خصوصاً کشمیر کی ڈش ہے. خالص گوشت ہوتا ہے, اس کے بعد پتھر پہ کوٹا جاتا ہے. کوٹنے کے بعد اس میں تھوڑی سی چربی پڑتی ہے, موٹی الائچی پڑتی ہے, کالی مرچ پڑتی ہے اور وغیرہ مسالے پڑتے ہیں تو اس کی تیار ہو جاتا ہے. اگر صحیح تیار کرو تو پورا دن لگ جاتا ہے. پورا دن لگ جاتا ہے. اس کو مشین میں نہیں ڈالنا پڑتا, یہ ہاتھ سے بننا ہوتا ہے. خالص ہاتھ سے بنتا جو اصل گوشتابہ ہوتا ہے. خاص کشمیر کی ڈش ہے اور کشمیری لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو. یہ کشمیر کی مشہور ڈش ہے گوشتابہ, جس کو پہلے گوشت صاف کر کے پتھر کے اوپر پیس کے اس کے بعد مسالے ڈال کے اس کو گوشتابہ بناتے ہیں. بنا کے اس کو دہی کا مسالہ بناتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں. یہ کشمیر کی مشہور ڈش ہے. کشمیر سے آئی ہے مگر ذات کشمیر پہ بناتے ہیں. ہم پہلے گوشت پیستے ہیں نا, گوشت کوٹ کے اس کے بعد اس کو مسالہ لگا کے پھر اس کے گوشتابہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بعد میں اس کا دہی بناتے ہیں, مسالہ بنا کے اس میں ڈالتے ہیں. ایک کا یخنی بن جاتی ہے, ایک کا
रिश्ता कौरमा बनता है। मजीद जायकादार बनाने के लिए देसी मसालों और दही का इस्तेमाल किया जाता है। गोश्ताबा काफी मेहनत करने के बाद तैयार होता है। अच्छा, ये जो कश्मीरी डिश है रेस्ता गोश्ताबा, ये हम लोग बड़े शौक से खाते हैं, हमें बड़ा पसंद है। और ख़ास तौर पे इधर से मैं तो जब से ओइस संभाला है इसी दुकान से हम लेके जा रहे हैं। और खाली यहाँ पर नहीं, हम लोग यहाँ से बल्कि पिंडी, इस्लामाबाद, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं हम वहाँ पे भी भेजते हैं। और तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो खालिस गोश्त के बनते हैं और टोटल ये जो है ये मैनुअली इस पे काम करते, कोई मशीनरी नहीं यूज़ करते। और इसके अंदर चर्बी गोश्त को ये इस पत्थर पे कूट के जो बनाते हैं, असल जायका इस चीज़ को होता है। वरना 20 किस्म की और भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन जो जायका इसका है हाथ के बने हुए गोश्ताबे का, वो और चीज़ में नहीं आता। आम तौर पर यह कश्मीरी शादियों में रवायती डिश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर के साथ साथ लोग पाकिस्तान में भी अपने अजीजों को तोहफे तोहफ़ के तौर पर भेजते हैं। दोमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।